ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے بہت زور دیتے تھے، بہت زور، کہ ادارے کمزور کر دیے گئے، پولیٹیسائز کر دیے گئے. اگر ادارے نااہل، انکمپیٹنٹ، کرپٹ لوگ اداروں میں ہوں گے تو پھر وہ ادارہ کیسے چلے گا؟ اور جب ادارہ نہیں چلے گا تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ اور پھر نظام اگر نہیں چلے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ انہوں نے بارہا کہا کہ جن کے اوپر ایلیگیشنز ہیں ان کا فرض ہے، حکومت کا فرض ہے کہ وہ پہلے ان الزامات سے نکلیں، نیب کے، اینٹی کرپشنز کے، FIA کے، اور پھر حکومت کا حصہ بنیں. بارہا کہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اداروں کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، وزیر اعظم کی ہوتی ہے. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. آج اداروں کا کیا حال ہے؟ 25 دن گزر گئے. اس 25 دن میں اگر ہم آپ ہی کے بیانیے کی بات کرتے ہیں، آپ ہی کا پوائنٹ آف ویو لے کے چلتے ہیں، بالکل صحیح کہا کہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ملک مضبوط نہیں ہوگا. کابینہ پہ آ جائیے. آپ کابینہ دیکھیے کہ آپ نے کابینہ جو بنائی ہے، ایک تو 45 رکنی کابینہ پنجاب نے بنا دیا، آپ نے تو کہا ہی نہیں تھا. اب فیڈرل میں آپ اضافہ کرتے جا رہے ہیں. مراد سعید صاحب آ گئے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے زلفی بخاری کو اپوائنٹ کر دیا ہے. زلفی بخاری جس کا کیس اس وقت نیب میں ہے، دوہری شہریت ہے، آف شور کمپنی ان کی بہنوں کی ان کی موجود ہے. 2 دفعہ ان کو نیب نے بلایا میرے اطلاعات کے مطابق، اور ان سے اس آف شور کمپنی کی ڈاکومنٹیشن مانگا ہے اور وہ دینے میں ناکام ہے، آج تک ناکام ہے. آپ نے اس کو منسٹر بنا دیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں آپ ہیں؟ تو اگر کابینہ میں ایسے لوگ ہیں، گورنرز ایسے لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، آپ کے منسٹری میں ایسے لوگ ہیں، تو پھر کس طریقے سے یہ لوگ اداروں کو مضبوط کر سکیں گے؟ میں اس ایشو پہ بات کروں گا. اور اس میں میرے ساتھ جو گیسٹ ان کو کرا دیتے ہیں، میرے ساتھ ہیں جناب طارق ملک صاحب ہیں، چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں، UNDP سابق چیئرمین نادرا، سابق سینئر ٹیکنیکل کنسلٹنٹ ہیں. بہت دور سے اس وقت ہمارے ساتھ وہ فون لائن پہ ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ، بڑے لمبے سفر میں تھے آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب، سابق IG پولیس پنجاب، رہنما مسلم لیگ نون، سابق معاون خصوصی چیف منسٹر پنجاب برائے پبلک پروسیکیوشن، آپ کا بہت شکریہ سر. امجد ملک صاحب، تجزیہ کار، کرمنالوجسٹ، بہت اچھا ان کی اس سلسلے میں کمانڈ ہے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. قمر دلشاد صاحب سب جانتے ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، بڑا کمانڈ ہے. لیکن ان سے پہلے کہ میں اس ایشو پہ بات کروں، ایک بہت اہم ایشو سامنے ہے، اس کو بھی کمنٹ لے لوں میں. اختر مینگل صاحب جو PNP کے سربراہ ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں حکومت کے اتحادی میں. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آ رہی ہے. سر میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، نہ بلوچستان گورنمنٹ میں نہ فیڈرل گورنمنٹ میں. آپ نے گورنمنٹ کو مکمل طور پر آپ نے ان کو ووٹ دیا، ان کو سپورٹ کیا، لیکن 6 نکات پر ایگریمنٹ کیا تھا سر. اس میں سے ایک نکات ہے سر جس میں میں مجھ سمیت بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ ابھی 25 دن نہیں ہوا ہے اور اس 6 نکات کے جو ایگریمنٹ ہے اس کی خلاف ورزی کھلم کھلا وزیر اعظم نے کر دی. اور وہ یہ ہے کہ وہ افغان مہاجرین جس میں نکات میں طے ہوا تھا کہ وہ آپ باعزت ان کو ان کے ملک میں بھیجیں گے، یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم شہریت دینے جا رہے ہیں پاکستان کی. کیا کہیں گے سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ پتہ نہیں اس کو میں کیا نام دوں، ستم ظریفی کہوں اس کو یا کوئی اور نام دوں. جو اعلان پرائم منسٹر نے کراچی کے اپنے کسی گیدرنگ میں کیا تھا، ہم نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے آج بھی ہم نے اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھایا. اور جو اس دوران جب میں فلور پہ تھا مجھے کوئی خاطر خواہ سیٹسفیکٹری جواب نہ مل سکا، جس پر ہم نے اس پر واک آؤٹ بھی کیا. پھر ان کے منسٹران صاحبان آئے اور کہا کہ یہ بلوچستان کے لیے نہیں، کراچی کے لیے. ہم سے یہ بات میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کراچی کے لیے کوئی اور قانون ہوگا اور بلوچستان کے لیے کوئی اور قانون ہوگا. اس کی تو آپ کو کانسٹیٹیوشن بھی اجازت نہیں دیتا.
اور رہی بات کہ کسی غیر ملکی کو آپ سٹیزن شپ دیتے ہیں، کس بنیاد پر آپ دے رہے ہیں؟ ایز اے وہ مہاجر آئے ہیں، یا تو ان کو انسانی ہمدردی کا اتنا ہی ہمیں احساس ہے تو پہلے تو ان کو کیمپوں میں منتقل کر کے انسانی ہمدردی کے تحت ان کو وہ سہولتیں مہیا کی جائیں۔ اگر ہم ایک مسلمان کے ناطے جو ہے ان کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو نیشنلٹی سٹیزن شپ دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، یو اے بھی جا رہے ہیں، تو ان حکومتوں سے جا کے درخواست کریں۔ دوسری درخواستوں سے پہلے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہاں پر جو 50 سالوں سے لوگ وہاں پر جو آباد ہیں، پاکستانی ہیں، مختلف صوبوں سے ان کا تعلق ہے، ان کو تو نیشنلٹی ملنی چاہیے اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو جو بلوچستان میں ہیں ان کو شہریت دی جائے گی، تو اختر مینگل بی این پی کے سربراہ 6 نکات حکومتی اتحاد کیا فیصلہ دے گی سر؟ مختصر، کیونکہ میں پھر اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے ان کی نشاندہی کی۔ پہلا نقطہ تھا مسنگ پرسن، آخری نقطہ تھا 6 افغان مہاجرین کا۔ پہلے نقطے میں جو ہے پرانے کچھ واپس کیے جا رہے ہیں اور نئے لے جا رہے ہیں، تو میں نے ان کو وضاحت کی کہ کیا یہ جو نئے لے جا رہے ہیں یہ نئے پاکستان کا حصہ ہے، اور ہمیں جو اقلیت میں تبدیل کر کے نئے مہاجرین کو لائے جا رہے ہیں کیا یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے؟ تو اس طرح اگر یہ نیا پاکستان ہوگا تو اس حکومت کا ہم حصہ نہیں بن سکتے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، پھر کسی اسٹیج پر آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ جی، میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب طارق آپ کی طرف۔ طارق ملک صاحب، اداروں کی مضبوطی کی بات کی جا رہی ہے، کیسے یہ جو 25 دن میں بہت سے اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں، کیسے اس ادارے میں یہ مضبوطی لا سکیں گے جہاں پر آلریڈی اس سسٹم کے بینیفیشریز بیٹھے ہوئے ہیں، اس سسٹم کا حصہ بیٹھا ہوا ہے، کیسے یہ حکومت لا سکے گی سر؟ ڈاکٹر صاحب، میرا جو ایکسپیرینس ہے اسٹیٹ آف مشیگن میں گورنر کے ساتھ کام کرنے کا، اور ایز سابق چیئرمین نادرا، اور ابھی یو این میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ریفارمز کیسے کر رہے ہیں، انوویٹو ریفارمز، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی پاکستان میں بہت بناوٹی قسم کی دکھاوے کے لیے ریفارم کا آغاز ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی گورنمنٹ کو جج بھی نہیں کرنا چاہیے، ابھی 25 دن ہی ہوئے ہیں۔ تو ایک تو سمبولک ریفارمز ہوتی ہیں، ایک سٹرکچرل ریفارم ہوتی ہیں۔ سٹرکچرل ریفارم ان کو جو ہے وہ کرنی پڑیں گی، تبھی جا کے ادارے مضبوط ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ 80 اور 90 کی دہائی میں بنائے گئے ہیں، جو کہ سو کالڈ انڈیپینڈنٹ ادارے ہونے چاہیے، جس میں آپ نے ذکر کیا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، پیمرا ہے، ایس سی سی پی ہے، ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ بنایا گیا کمپٹیشن کمیشن، جس کا کام تھا مونوپلی کو روکے کہ یہ بڑے بڑے بزنس مین جو اجارہ داری کرتے ہیں پروڈکٹس پہ، تو اور کمپٹیشن کو بڑھائے۔ پی ٹی اے ہو گیا، ایف بی آر ہو گیا، پیپرا ہو گیا۔ اب ان اداروں کو پہ ایک تو جو آپ نے اشارہ کیا کہ انٹیگریٹی والے لوگ لائیں، اگر انٹیگریٹی والے نہیں بھی ملتے تو ایک ٹرمز ہم یو این میں یوز کرتے ہیں انٹینشنل انٹیگریٹی، جس کا کوئی صحیح انٹیگریٹی مطلب دکھاوے کے لیے انٹیگریٹی کو اپ ہولڈ کرنے کا جس میں یہ مادہ ہو، وہ بندے آنے چاہیے نمبر 1۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر ادارے میں سارے لوگ برے نہیں ہیں، ہر ادارے میں کچھ سپوائلرز بھی ہیں اور کچھ ریفارمرز بھی ہیں۔ تو حکومت کا کام سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ سپوائلرز کو سائیڈ لائن کرے۔ جب میں چیئرمین ناظرہ بنا تو سب سے پہلے میں نے کوئی مطلب راکٹ سائنس تو استعمال نہیں کی، میں نے سپوائلرز کو کارنر کر دیا اور ریفارمرز کو سپیس دی اور پروٹیکٹ کیا، جیسے وسل بلوور ایکٹ ہو گیا کہ آپ بتائیں کیسے کرپشن ہوتی ہے، کہاں کرپشن ہوتی ہے، آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو یہ مینڈیٹ ان کو اداروں کو دینا پڑے گا۔ اور ایک امپورٹنٹ بات، ہر جو بیوروکریٹ ہے اس کو بھی اپنا اور اپنی فیملی کے ایسٹس ڈکلیئر کرنے پڑیں گے، جیسے سیاستدانوں نے کیا۔ دوسرا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ہمیں مینیج کرنا ہے گورنمنٹ کو، کہ ان بیوروکریٹس کا ان اداروں میں جو کام کرتے ہیں ان کا انٹرسٹ نہ ہو ان اداروں کے بورڈز میں۔
میں آتا ہوں جناب سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب کے پاس. سر، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کمپرومائز نہیں ہوں گا، میں کسی بھی دباؤ میں نہیں آؤں گا، میں غلط فیصلے نہیں کروں گا. کیا سے دیکھتے ہیں سر؟ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو اس 25 دن میں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے شروع میں اور دوسرے دوستوں نے جو باتیں کی انومریٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، ہمیں انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. صورتحال آپ کے سامنے ہے، گمبھیر ہے. بات کر لینا اور بات ہے، بات پہ عمل کرنا اور بات ہے. اس کے لیے تو چیتے کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس. جو آپ نے کہا ہے نا کہ بڑی دلیری کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر آپ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، کسی پریشر میں آ جاتے ہیں، کسی دوست کی وجہ سے ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو قانون اصول کے خلاف ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج بھی اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں. بلکہ یہ ہے کہ سارا ماحول ہی پورا گندہ ہو جاتا ہے. یہ جب نیا سسٹم چلتا ہے تو اس میں پیورٹی، ڈیڈیکیشن اور ٹرانسپیرنسی بڑی ضروری ہے. آپ نے پہلے ہی ذکر کیا کہ کیا، اور اس لیے وزیر اعظم کو اس چیز پہ بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا. ہر فیصلے کو بڑا سمجھ سوچ کے، ایمانداری کے ساتھ اپنی ضمیر کی آواز سننے کے بعد کرنا ہوگا. اگر کسی مسلط کی بنا پر کیا تو وہ سارے کا سارا جو ہے یہ گیمکس رہ جائے گا، اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے. میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ میرا بیک گراؤنڈ پس منظر پولیس کا ہے، پولیس کے بارے میں انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ ہم جو ہے یہ ماڈرن پولیسنگ کریں گے اور آٹونومس پولیسنگ کریں گے، ہم لبرلائزڈ اور انڈیپینڈنٹ پولیسنگ کا انتظام لائیں گے. آپ دیکھتے ہیں، اللہ کرے وہ ایسا کر گزریں. بڑی اچھی بات ہے، ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ویسے ہی کہ جو ہمارا ایک ویژن تھا کمشنریٹ سسٹم کا، پھر اس کو بعد میں پبلک سیفٹی کمیشنز، یہ ساری چیزیں تھیں. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ان کی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی، ان کے آرڈیننس بھی پروملگیٹ ہوئے، لیکن اسی گورنمنٹ نے جس نے بنائے تھے اسی نے خود وڈرا کر لیے. اب یہ باتیں تو کر لیں. بڑا اچھا کمیشن بنا ہے، دورانی جو صاحب ہیں بڑے پروفیشنل آفسر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی سفارشات کے اوپر پوری طرح عمل کیا جاتا ہے یا عمل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. میں آگے بات کروں گا آپ سے. خاور مانیکا کے کیس ہے سر. 1 منٹ میں پولیس نے تو ان کی بات مانی، ان جو ڈی سی تھا، ڈپٹی تھا، جو بھی تھے، انہوں نے تو بات مانی اور انہوں نے اصول کے تحت کام کیے. لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھا. جناب، میں امجد ملک صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. قمر دلشاد صاحب سے تو میں بہت زبردست چیز لینا چاہ رہا ہوں. امجد ملک صاحب، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کا بیانیہ اور 25 دن میں ان کے فیصلے، یہ اداروں کے اوپر جو اداروں کو چلائیں گے وزیر، اب زلفی بخاری چلائیں گے، مراد سعید چلائیں گے، عثمان بزدار چلائیں گے، فواد چودھری چلائیں گے، شاہ فرمان چلائیں گے، عمران اسماعیل چلائیں گے، اور بہت سے نام ہیں. میں کیا کہوں. کابینہ اگر ایسی ہے تو ادارے کیسے مضبوط ہوں گے سر؟ اداروں میں تو ابھی تک سب لوگ وہی ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے میں اگلے سیگمنٹ میں دوں گا. اس سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک اسٹیٹس کرافٹ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اسٹیٹس کرافٹ کے اندر ادارہ چیز کیا ہے. کوئی بھی جو قومی ریاست ہے ڈاکٹر صاحب، وہ 4 چیزوں سے بنتی ہے. ایک قوم ہوتی ہے، ایک اس کی سرحدیں ہوتی ہیں، ایک اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور ایک اس کے ادارے ہوتے ہیں. اب یہ چاروں انٹر کنیکٹڈ ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی جب مسنگ ہوگی تو اس قوم کو قوم نہیں کہا جا سکتا، نیشن سٹیٹ نہیں ہوگی. اداروں کا نیسیسریلی کام ہوتا ہے حکومت کو سپورٹ کرنا، اور حکومت چل اداروں کی مدد سے رہی ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ دونوں مل کے اس قوم کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی جغرافیکل باؤنڈریز، جنہیں سرحدیں کہتے ہیں، وہ ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں. اب کسی بھی قومی ریاست کے اندر، نیشن سٹیٹ کے اندر، جب بھی ان میں سے کوئی چیز کمزور ہوگی، کرپٹ ہوگی یا کسی وجہ سے ہوگی، تو وہ قوم کمزور ہوگی اصل میں، اور اس کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہو جائیں گے. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور انہوں نے اس چیز کے اوپر یہ زور بھی دیا ہے
کہ یہ ادارے نیسیسریلی اس میں بیوروکریسی ہوتی ہے، اور بیوروکریسی جو ہے وہ گورنمنٹ کی مدد کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر مختلف ادارے کام کر رہے ہیں۔ اب چونکہ پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، فوج ایک ادارہ ہے، ایجنسیز ایک ادارہ ہیں، نیب ایک ادارہ ہے، بارہا اداروں کا ذکر کر چکے ہیں۔ طارق ملک صاحب نے فرمایا کہ جو تمام ادارے ہیں، اور درست فرمایا، ان میں ضروری نہیں ہے کہ سارے درست ہوں۔ جن اداروں میں زیادہ اچھے لوگ ہوں گے، اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، زیادہ اچھے لوگ ہوں گے وہ اچھے ادارے اور مضبوط ادارے کہلائیں گے، اور جن اداروں میں زیادہ برے لوگ ہوں گے وہ برے ادارے کہیں گے، کمزور ادارے کہا جائے گا ان کو۔ اور اس کے اوپر ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ اس کا درست کرنے کا واحد حل جو ہے وہ جزا اور سزا ہے۔ بروں کے اچھوں سے علیحدہ کرنا ہے، جو اچھے ہیں ان سے اور زیادہ ان کی اچھائی کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، جو برے ہیں ان کے خلاف کچھ ایکشن لینا اور کریکٹیو میجرز لینا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتا ہوں۔ قمر دلشاد صاحب، رولز آف لا، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، میرٹ، ہم نے عمران خان کی زبان سے بار بار سنا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی میرا رشتہ دار ہو، میرا دوست ہو، میرے جاننے والے ہو، کوئی بھی ہو جو میرٹ پہ نہیں، اہل نہیں، وہ نہیں۔ لیکن سر یہ کچھ اس 25 دن میں تو ہم کچھ اور واقعات دیکھ رہے ہیں۔ وہ اداروں کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں، اور ان اداروں کے سربراہ وزراء ہوں گے، اور وزراء وہ ہیں جو نیب زدہ ہیں۔ نیب میں کیسز ہیں سر، سیریس کیسز ہیں، نااہل لوگ ہیں، کوالیفیکیشن سمجھ میں نہیں آ رہی منسٹر بنانے کی، دوست ہیں، احباب ہیں، جنہوں نے فنڈز دیے ہیں۔ کیسے مضبوط ہوں گے ادارے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے دوست میں آپ نے اچھی آج آپ نے پینل بنایا ہے، بڑی امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں، جس میں اختر مینگل صاحب کا بھی ذکر آ گیا، رونق مقبول صاحب بھی آئے ہیں، طارق ملک صاحب بھی آ گئے، اور بریگیڈیئر امجد صاحب کی بات بھی آپ نے سنی ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ قوم کو بڑی توقع ہے عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے بڑی 22 سال کی جد و جہد کے بعد اپنا یہ مقام حاصل کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو انہوں نے اپنی ٹیم مقرر کی، مثلا سب سے پہلے اہم بات یہ آئے گی ایڈمنسٹریشن کی، بیوروکریٹس کی۔ اب جو بیوروکریٹس انہوں نے جب کا ان کا انتخاب کیا، جس انداز سے کو تقرر کیا، یہ چناؤ کیا، تو وہ کوئی ایسی شخصیات ہے کہ انہوں نے وہی شخص جو ہے، وہی بیوروکریٹس جو ہے اہم عہدوں پہ لگا دیے جو سابقہ حکومت میں سب سے بڑے نمایاں شخصیت تھی، کنٹروورشل تھے، ان کے بارے میں اچھی شہرت نہیں تھی، جس کی وجہ سے نواز لیگ کو بھی اپنا ووٹ بینک کم ہونا پڑا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہ آپ یہ محسوس کریں کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں، جو آپ نے انٹروڈکشن ریمارکس میں دے دیا، ان کی ڈیول نیشنلٹی ہے، تو ان کو جس کو انہوں نے ایڈوائزر بنانے کے لیے آج نوٹیفیکیشن کیا ہے، تو ان کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلی پیشی میں فارغ کر دے گی، کیونکہ باقاعدہ آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈیول نیشنلٹی کی شخص کو جو ہم کوئی اہم عہدہ دیں یا کوئی پبلک آفس دیں یا اس کو سینیٹر بنائیں، MNA بنائیں، منسٹر بنائیں، ایڈوائزر بنائیں، یہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب آپ یہ پارلیمانی کمیشن بن گیا ہے، یہ بڑی خوشائند بات ہے، جس کے لیے عمران خان تقریباً 3 سال تک کہتے رہے کہ جی چند حلقوں میں آپ دوبارہ ری اوپن کر دیں، تو نہیں ہوا، تو پورے ملک میں تحریک چلتی رہی۔ رونق مقبول صاحب بھی اس سے بڑے واقف ہیں، انہوں نے بھی تمام 2013 کا انتخاب بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ پارلیمانی کمیشن بن گیا۔ اب پارلیمانی کمیشن میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ 35 سیٹیں ایسی ہیں ڈاکٹر صاحب جو صرف چند سو ووٹوں سے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب اگر پارلیمانی کمیشن کو دوبارہ ری اوپننگ کرتی ہے، اور اس طرح RTS کا مسئلہ سامنے آتا ہے، RTS کے مسئلے میں بڑی ایڈمنسٹریشن غلطی الیکشن کمیشن سے بھی ہوئی ہے اور نادرا سے بھی ہوئی ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نادرا دونوں آمنے سامنے آ جائیں گے، اور جب یہ ساری چیزیں RTS کی ناکامی، اس کا فلاپ ہونا یا اس کا کام نہ کرنا، یہ بہت بڑا ایک سکنڈل سامنے آ جائے گا، تو یہ بھی عمران خان کو بڑا فیس کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں، یہ اچھا کیا کہ انہوں نے خوشائند کیا، ان کا بھی ٹھیک ہے آپ اوپن کریں، آپ دیکھ لیں، لیکن اپنا پارلیمانی کمیشن آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن جو ہے
وہ کس انداز سے آگے لے کے چلتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بعض فیڈرل منسٹر یا صوبائی منسٹر ایسے ہیں جو نیب کے ساتھ باقاعدہ کیس بھگت رہے ہیں، پیشوں پہ جا رہے ہیں، اور اب ایک اور بڑی اہم تبدیلی چند روز میں یہ کل آ جائے گی کہ جو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دینا ہے، ممکن ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہوتی ہے، نواز شریف کی ضمانت ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ اگر کسی وجہ سے یہ فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے تو پورا سیاسی منظر تبدیل ہو جائے گا، وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اختر مینگل صاحب کے بڑے اہم بات یہ، انہوں نے اپنے وقت مجھے یاد ہے کہ میں الیکشن کمیشنر تھا بلوچستان میں، جب اختر مینگل کی گورنمنٹ کو چینج کیا گیا، ٹاپل کیا گیا، ان کی پارٹی میں بغاوت کروائی گئی، 2 گروپ بنے، اس کی بنا پر اختر مینگل صاحب کو وزارت اعلیٰ چھوڑنی پڑی۔ یہ ساری چیزیں ان کو بھی دکھ ہے، ان کو بھی اضطراب ہے۔ میرے اچھا اس زمانے میں میرے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے، اب بھی ان کے ساتھ میں نیاز مندی ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح اب اگر عمران خان کراچی میں ضرورت ہی نہیں تھی یہ اتنا بڑا اہم اعلان کرنے کی بھی افغان مہاجرین کو آپ نیشنلٹی دیں، پاسپورٹ دیں، بنگالی بھائی ٹھیک ہے وہ ہمارے پاکستانی ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ اب اگر عمران خان پیچھے ہٹتے ہیں اس فیصلے پر اختر مینگل کے دباؤ پہ آ کر، تو پھر ہماری متحدہ قومی مومنٹ جو ہے تو وہ بھی بڑی اہم پوزیشن ہے۔ ان کے 7 ممبر ہیں جن کی بنا پر اپنے وفاقی حکومت چل رہی ہے، یعنی 176 ووٹ لیے انہوں نے عمران خان صاحب کے جب پرائم منسٹر بنے تھے، اور 172 چاہیے تھے۔ اب اگر عمران خان کا یہ واپس جاتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، اور بنگالی کو دوستوں بھائیوں کو اپنی نیشنلٹی نہیں دی جاتی یا پاسپورٹ نہیں دی جاتا، آئیڈینٹی کارڈ نہیں دیا جاتا، دباؤ میں آ کر پیپل پارٹی بھی دباؤ ڈال رہی ہے، تو پھر متحدہ قومت بھی پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر اختر مینگل پیچھے ہٹ گئے تو ساری گورنمنٹ جو ہے غیر مستحکم ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی، لیکن بیوروکریسی کے ساتھ وہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ بیوروکریسی میں جیسے آپ نے اشارہ دیا ہے وہ تمام جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو اپنے جرگمال بنایا ہوا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، بیوروکریسی جو ہوتی ہے اس میں چند لوگ ہیرے ہوتے ہیں، جیسے رانا مقبول صاحب اپنی پارٹی کے بہت بڑے اچھے وفادار رہے، پیپل پارٹی کے سب سے بڑے وفادار راؤ رشید صاحب تھے۔ ضیاء الحق صاحب نے بڑا دباؤ ڈالا، نہیں بھٹو صاحب کے بارے میں کوئی لکھ کر دیا، 5 سال جیل میں رہے، اور 5 جیل کے بعد ٹھیک ہے بے نظیر ان کو ایڈوائزر بنایا اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن وفاداری دکھائی۔ تو بیوروکریسی میں وفادار بہت کم ہوتے ہیں، رانا مقبول جیسے یا راؤ رشید جیسے، یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ سارے وعدہ گواہ بن جائیں گے، احد چیمائی بھی گواہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا۔ ذرا طارق ملک صاحب کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ طارق ملک صاحب ابھی بات چھیڑ دی ہے جناب سیکرٹری الیکشن کمیشن سابق جناب قمر دلشاد صاحب نے، کہ یہ RTS کے حوالے سے ابھی جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے 200 300 400 ووٹوں کا فرق ہے سر، اور 35 سے زیادہ 35 کا ہے، 35 سے زیادہ ہے، میرا خیال 40 42 تقریباً ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اور دوسرا چیئرمین نادرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جو ہے 5ویں نمبر پہ تھے، میں یہ ڈاکومنٹس آپ کو دکھاؤں گا، اور ان کو چیئرمین نادرا بنایا، جونیئر ترین تھے یہ، جو انہوں نے اس کرائیٹیریا رکھا تھا اس میں۔ اب وہ چیئرمین نادرا PTI کے ایک بہت اہم شخصیت کے ساتھ میل جول بڑھا کر اپنے آپ کو سروائیو کروا رہے ہیں، اور عمران خان خاموش ہے، تو کیسے چلے گا یہ ادارہ؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دونوں سوال جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ کہ دوسرے سوال کو میں اوائڈ ہی کروں گا، میں اشخاص کے بجائے اداروں کی بات کرتا ہوں۔ تو جو RTS سسٹم ہے، قمر دلشاد صاحب نے صحیح اشارہ کیا کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور کیونکہ قمر دلشاد صاحب الیکشن کمیشن میں رہے ہیں، میں نادرا میں بھی کچھ الیکشن کے مسائل دیکھتا رہا ہوں، اور پھر اس کے علاوہ میں کچھ پاکستان کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی میری مشاورت رہی ہے۔ تو میرا اپنا انالیسز یہ ہے کہ 2002 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہیں اس میں 35-40 سیٹوں میں پرابلم ہوتا ہی ہے۔ پچھلے بھی الیکشن ہوئے تو 35 پنکچر کا شوٹ ڈالا گیا، بے نظیر کی شہادت کے بعد، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد بھی 30-35 سیٹوں کا جھگڑا تھا، لیکن اس کو پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کر لیا اور ایک ایشو نہیں بنایا کہ چلو جتنی سپیس ملتی ہے اسی پہ کام کریں۔ تو یہ جو اور پچھلے الیکشن میں وہ مقناطیسی سیاہی کا ایشو تھا، اس بار RTS کا ایشو آ گیا،
تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن یہ طے کرنا ہوگا کہ ان کو انویسٹیگیٹ کر کے، میں خود انویسٹیگیشن کے لیے تیار تھا کہ مقناطیسی سیاہی کے ایشو میں آپ کرتے انویسٹیگیٹ، مجھے عدالت بلاتی، ابھی بھی بلا لے تو بتاؤں گا ان کو۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہر الیکشن جو ہے نا وہ ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں مٹی ڈال دو، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب آگے کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ہر الیکشن میں یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پاکستان ووٹ کی بنیاد پہ بنا تھا، یہ قائم بھی ووٹ کی بنیاد پہ رہے گا، تو ان ایشوز کو ریزالو ہونا چاہیے کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن از ناٹ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انلیس اٹ از ویریفائیبل۔ تو اس کو ویریفائی کرنے کے لیے بھی اتنے ہی میکنزم بنانے چاہیے کہ جتنے اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اس ملک میں ووٹ کاسٹ کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ بن گیا ووٹوں کو گننا۔ تو یہ کنور صاحب نے صحیح اشارہ کیا ہے، اس پارلیمانی کمیٹی کو when criticism is offered all sides should be considered۔ دوسری بات یہ ہے، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اور بھی اٹھایا گیا، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی افسر آج کل نا، چاہے بیوروکریٹ ہو چاہے کسی آزاد ادارے کا ہو، وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن کرنے سے گھبراتا ہے۔ تمام افسروں کو یہ تحفظ دینا ہوگا کہ وہ حکومت کے ملازم نہیں، وہ ریاست کے ملازم ہیں۔ میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا، میں ذرا سا رانا مقبول صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ سر یہ تو بڑا اچھا اقدام ہو گیا سر، حکومت نے جو پارلیمانی کمیٹی دھاندلی پہ بنا دی ہے، کیا کہیں گے اس پہ سر؟ یہ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہے، اس میں ہم لوگوں کی سٹرگل شامل ہے کہ جو ہماری کمیٹی آن انٹیریئر ہے، سب سے پہلے انہوں نے سینٹ کی کمیٹی نے انیشیٹو لیا تھا، اسمبلی تو تھی نہیں، اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا بھی اور کرایا بھی، اور اتنے سبسٹینشیل پروف ملے کہ بغیر انکوائری کمیشن کے کام نہیں چل سکتا تھا، اور پورے سینٹ نے اس کو پاس کیا کہ اس کی جو کمیشن بنایا جائے۔ بڑا اچھا ہوا، پریشر پڑا، آج وہ نیشنل اسمبلی میں قرارداد پاس ہو گئی ہے، اب کمیشن بنے گا۔ میں یہ بھی سجیسٹ کروں گا کیونکہ طارق ملک صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں، میں ان کو از این اکمپلشڈ ایکسپرٹ، تو ہم ریکمینڈ کریں گے کمیشن کو، میں خود بھی کروں گا ان رائٹنگ، کہ طارق ملک صاحب کو ایز مائکس یا ایز ایڈوائزر یا ایز اسسٹنٹ ٹو دی کمیشن بلایا جائے، تاکہ جتنی گتھیاں الجھی ہوئی ہیں ان کو سلجھانے میں ان کی مدد حاصل کی جا سکے۔ یہ بہت احسن کام ہوا ہے جی، بڑی بات، اور انشاءاللہ اگر یہ نتیجہ کوئی اس سے نکلا تو اچھا ہی نکلے گا۔ بہت صحیح بات کی ہے۔ ناظرین ایک تھوڑے سے بریک میں جاؤں گا، بریک کے بعد بگڑے صاحب اور قمر دلشاد صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ بیڑے امجد صاحب، آپ نے خود ہی وعدہ کیا تھا کہ سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ اس سوال کا جواب دیں گے۔ میں تو عمران خان صاحب کے بیانی پوری فلم چلا سکتا ہوں، اسٹیٹمنٹ ہے، قوم سے خطاب ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی، رول آف لا، ٹرانسپیرنسی، میرٹ بہت زور دیا گیا ہے، اداروں کی مضبوطی، کرپٹ لوگوں سے پاکستان کو پاک کرنا، اداروں سے پاک کرنا۔ تو یہ سر کیا ہو رہا ہے، کیا فیصلے ہو رہے ہیں سر؟ اور رشید گوڈل جو کراچی میں بیچارے 5 گولی کھا کے پی ٹی آئی جوائن کرتا ہے، اس کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب یہ درست فرمایا، قمر دلشاد صاحب میرے سینئر ہیں، بزرگ ہیں، بڑے اچھی بات کی انہوں نے بھی، طارق صاحب نے بھی، تمام پینل نے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور کول آف فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ایزیئر سیڈ دین ڈن والی یہ ایک بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دینا تو بہت اچھا ہے، لیکن خلفائے راشدین جو تھے ہمارے، ان کے پوری لائف میں جو ان کے دور حکومت تھا، اس کو ایز اے ون ہول ہم نہیں دیکھتے۔ ان کی کوئی ایک اچھی بات کو فالو کرتے کرتے اپنی بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں جو سہون ہوتی ہیں اور جان بوجھ کے نہیں کی جاتی ہیں۔ سر قوم مدینے کی ریاست دیکھنا چاہتی ہے، سر مدینے کی ریاست، قوم مدینے کی ریاست۔ یہ پرائم منسٹر آف عمران خان صاحب نے قوم کو یہ احساس دلایا، ہمیں احساس دلایا
کہ پاکستان میں اب مدینے کی ریاست قائم کرے گی؟ ڈاکٹر صاحب یہ میں اسی میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا، جو تاریخی پس منظر بتانا چاہ رہا تھا. بھٹو جب پریزیڈنٹ بنے، اس کا تاریخی پس منظر میں تھوڑا سا بتاؤں، پھر اس کے بعد ان کا ایک بڑا مشہور سنٹینس ہے جو انہوں نے غلام مصطفیٰ خر صاحب کو کہا تھا، تو پھر آپ کو یہ تھوڑی صورتحال مزید واضح ہو جائے گی. جب انہوں نے ایک ایز اے پریزیڈنٹ ٹیک اوور کیا تو آپ کو یاد ہو ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارمز شروع کیے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ جو بیروکریٹس تھے اس وقت، جو اداروں کے ڈفرینٹ لوگ تھے، تقریباً 1828 یا 2000 کے قریب انہوں نے فائر کر دیے تھے ایک دم ہی، اور وہ سینئر بیروکریٹس تھے. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ انہوں نے پچھلی حکومتوں کے ساتھ مل کے کچھ جمہوریت کو نقصان پہنچایا، کچھ اداروں کو تباہ کیا، کچھ یہ کیا وہ کیا. تو جب غلام مصطفیٰ خر صاحب نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت سنٹینس کہا بھٹو صاحب نے. انہوں نے کہا یہ پاور میں لانے کے لیے ٹیم اور ہوتی ہے اور پاور میں قائم رہنے کے لیے ٹیم مختلف ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے بھٹو صاحب کا ایک تجربہ تھا. کریڈٹ دیجئے تھوڑا سا عمران خان صاحب کو، میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، نہ میرا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. ہم تھوڑے ایگزوبرنس میں، تھوڑا ہم جلدی میں ایک مہینے نہیں سر سوری اتنے زیادہ کریٹیسائز شروع کر دیے. دیکھیں تھوڑا ٹائم دیجئے، مدینے کی ریاست بھی اوور نائٹ نہیں بنی تھی، مدینے کی ریاست کو بننے میں بھی بڑا ٹائم لگا تھا. لیکن سر یہ بیسک چیزیں ہیں سر. ایک آدمی جس کا نیب ای سی ایل میں نام ہے، آپ اس کو منسٹر بنا رہے ہیں سر، زلفی بخاری کو. کیا کوالیفیکیشن ہے اس شخص کی سر؟ کیا آپ پاکستان، کیا ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان مدینے کی ریاست میں ایک آدمی جو کرپٹ، جس کا ای سی ایل میں نام ہے، جس کا نیب میں کیس ہے، جو ڈاکومنٹس نہیں دے رہا ہے، جس کی بہنوں کی اور اس کی اپشر کمپنی ہے، وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹائم دے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ کام نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو کام میں پرابلم آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، آپ تو نومینیٹ کر رہے ہیں، آپ تو وزیر لگا رہے ہیں لوگوں کو. 45 وزیر لگا دیا آپ نے پنجاب میں، اور 313 اور پرسنٹیج کے حساب سے 41 ایڈوائزر اور پرائم منسٹر وزیر لگائے جا سکتے ہیں. خدا کے لیے سر، ہم نے کب کہا ہے کہ ٹائم نہیں لیں؟ آپ 5 سال لیں، لیکن اپنے فیصلوں کو تو دیکھیں کیا کر رہے ہیں آپ. تھوڑا سسٹم کو نہیں، یہ سسٹم کے لیے کیا آپ کے پارٹی کے اندر، کیا پاکستان کے اندر لوگ نہیں ہیں کوالیفائڈ، ایماندار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بالکل ہے. اگر آپ اعلان کر دیں دیکھیے میری پارٹی میں کرپٹ لوگ ہیں، مجبوری ہے، میں انہی میں سے جو بہتر کرپٹ ہے ان کو لگا سکتا ہوں. نہیں، آپ کی بات دیکھیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. کال سپیڈ اے سپیڈ. اس میں اگر ان کی یہ غلطیاں ہیں اور یہ غلطیاں آئیڈینٹیفائی کی جا رہی ہیں، اور اتنے سینئر لوگ اور اتنے اچھا پینل ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر وہ دیکھیں گے، سوچیں گے، عمل کریں گے. چند دن پہلے بھی اس موضوع پہ ایک گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا یہ ایگزیکٹوس میں ایک سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے، ہم نیشنلٹی دیں گے افغانیوں کو، اور ان کو یہ غلط ہے، اور انہوں نے آ کے فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ دیا کہ اس پہ مشاورت ہوگی. نہیں سر، میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر کسی جگہ بیان دیتا ہے وہ پالیسی میٹر ہے، جس طرح اختر مینگل نے کہا. تو یہ جو پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں آ کر کہا، تو سر معذرت کے ساتھ یہ کسی دباؤ میں کہا، اپنی حکومت کی آگے پیچھے دیکھا؟ سر خدا کے لیے اتنے بڑے بڑے بیان 25 دن کے اندر، اتنی بڑی چیزیں جس میں نیشنل سیکیورٹی انوالو ہوتا ہے، معیشت انوالو ہوتی ہے، صوبوں کی آزادی انوالو ہوتی ہے، قوموں کی اقلیت اور نا اقلیت انوالو ہو رہی ہے، پرائم منسٹر یہ سٹیٹمنٹ دے دے پالیسی، اور آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے آ کے پارلیمنٹ. تو پھر نواز شریف میں کیا خرابی تھی سر؟ میں ایک لحاظ سے آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ عمران خان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنا سپوکس پرسن بنائے، تاکہ میں میڈیا میں بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کروں. میرے پاس 1000 لاجکس ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی، لیکن اس وقت میں اس کیپیسٹی میں نہیں بیٹھا ہوا. میں اس وقت جس کیپیسٹی میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، دیکھیے ادارے ہزار آپ کے پاس، معذرت کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب، ایک کرپٹ پرسن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک کرپٹ منسٹر کو، اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ڈیول نیشنل جو ہے وہ منسٹر بنے، آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. 1000 آپ کے پاس 1000 پوائنٹس ہیں سر، 3 پوائنٹس دے دیں سر، بریگیڈیئر صاحب 3 پوائنٹس دے دیں. میں بتا رہا ہوں کہ زلفی بخاری، دیکھیے جی زلفی بخاری، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ غلطیاں ہیں جو ایک سٹیٹس مین کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایٹ دس سٹیج، جبکہ عمران خان صاحب کو ابھی پالیٹکس کے اندر یہ ان کا پہلا پبلک آفس ہے، ان کو سوچنا چاہیے تھا پالیٹکس میں آنے کے بعد
کہ میں ایک ایسے حکومت میں جا رہا ہوں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کا میں نے لوگوں کی توقعات بڑھا دی ہے. ڈاکٹر صاحب بھائی کسی پبلک نے نہیں کہا تھا آپ سے, آپ نے توقعات بڑھائی ہے. میں قمر دلشاد صاحب کی طرف آتا ہوں, میں قمر دلشاد صاحب کا پوائنٹ آف ویو, میں آخری بات کروں گا, پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف, میں آتا ہوں. قمر دلشاد صاحب, گیس ٹیرف میں اضافہ کر دیا گیا ہے, گیس ٹیرف میں, یہ وہی بیوروکریسی بیٹھی ہے جو نواز شریف کی ہے, اضافہ ہو گیا ہے, منسٹر صاحب نے اپروو کر دیا کیبنٹ نے. اس کے بعد ٹیکس لگا دیا گیا ہے منی بجٹ میں, اس کے بعد فائلر اور نان فائلر کو ایک دفعہ پھر ایک کر دیا گیا ہے. اب نان فائلر کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹیکس دیں, وہ جو چاہیں کریں. سر کیا کہیں گے سر؟ نہیں ابھی ٹھیک ہے کہ بریگیڈیئر صاحب امجد صاحب نے جو بات کی ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہمیں دیکھ لیا, ٹھیک ہے. ایک بڑی اہم بات میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے پرسوں خط لکھا پرائم منسٹر صاحب کو کہ ابھی آپ منی بجٹ قومی اسمبلی پیش نہ کریں, آپ اس کا انتظار کریں بائی الیکشن کا, کیونکہ اگر آپ نے منی بجٹ میں ظاہر آپ نے ٹیکس لگانے پڑے گے, آپ نے خسارہ پورا کرنا پڑے گا, تو اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا. اور یہ آپ کے جو بائی الیکشن جو 14 اکتوبر کو ہو رہے ہیں اس پر بڑا گہرا اثر پڑے گا, منفی اثر پڑے گا. یہ بڑا ہائی لائٹ بھی کیا بلوچستان, لیکن بہرحال اب اس میں ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے, دیکھ بھی رہی ہے. اور ایک سب سے بڑی اہم بات یہ بتا رہی کہ ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں ان کے بارے میں نے آج ہی خط لکھا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کو میں نے ایک ڈاکومنٹ ساتھ بھیجی ہے. میں کہا بھٹو صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری تھے وقار احمد صاحب, بہت پاورفل سیکرٹری تھے, پوری بیوروکریسی کو ہلا کے رکھا ہوا تھا, پورا اعتماد کرتے تھے. لیکن جو ہی جنرل ضیاء الحق کی گورنمنٹ آئی تو وہ میدہ معاف گواہ بن گئے اور 100 پیج کا ایسا ڈاکومنٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف دیا جو ان کے تمام مقدمات میں جو ہے ضیاء الحق صاحب کو بڑا فائدہ پہنچا. وہ میرے پاس موجود ہے 100 پیج کا ڈاکومنٹ. تو یہ بیوروکریسی کے بارے میں زیادہ اعتماد نہ کریں. آپ کے جو پارٹی کے امجد صاحب جیسے دوست ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں تاکہ وہ بتائیں کہ فیڈ بیک کیا ہو رہا ہے, ڈاکٹر دانش صاحب کیا سوچ رہے ہیں, میں کیا سوچ رہا ہوں, یہ طارق ملک صاحب کیا سوچ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو پیش کرنے کے لیے پارٹی کے لوگوں کو آگے لے کے آئیں. بیوروکریسی کو انہوں نے سامنے لے کے آگے تمام اختیارات بیوروکریٹ کو دے دیے گئے ہیں. اس لحاظ سے کہ سارا سسٹم جو ہے لوگوں میں شک و شکوہ پیدا ہو گیا ہے. اب پارلیمانی کمیشن بنے گا, پتہ نہیں کیا اس کے بارے میں فیصلے ہونے ہیں, بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں, آر ٹی ایس کا مسئلہ آنا ہے, نادرہ کا آنا ہے, الیکشن کمیشن کا بھی آنا ہے. تو ہمیں امجد صاحب جیسے دوستوں کو آگے لے کے آئے, وہ پارٹی کے اندر امجد صاحب جیسے دوستوں کو لے کے آئے جو ڈیفینڈ کر سکے. میں تمام ساتھیوں کو کا شکریہ ختم ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.